ہندوستان سے تمام مدارس کو ختم کرنے کے لیے ہائی کورٹ میں روزانہ 2.5 گھنٹے بحث چل رہی ہے۔ بہت خطرناک صورتحال ملکی عین کی چل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مدد اور حفاظت فرمائے۔ ہندوستان کو اسپین بنانے کی پوری تیاری ہو چکی ہے۔ آنے والی مسلم نسلوں کے بارے میں بہت فکر مند ہونے کی ضرورت ہے۔ مجھے بڑی تاریخی نظر آ رہی ہے۔ خدا جانے اڑا کر یہ کہاں لے جائیں گے ہم کو۔ خدایا رحم فرما دے، یہ تو فانی ہوائیں ہیں۔ اب اس طرح کام نہیں چلے گا۔ سرکار کی پلاننگ مکمل ہے اور اب تعویلات اور ہیلہ سازی کا دور ختم ہو چکا ہے۔ اب تمام مسلمانوں کو ایک ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا اور ایک مکمل لائحہ عمل کے ساتھ مدارس کے بقا کی جنگ لڑنی ہوگی۔ ہائی کورٹ کسی ایک جز پر بات نہیں کر رہا، وہاں دینی تعلیم کے تمام دروازے بند کرنے پر بحث ہو رہی ہے۔ مثلاً مدارس میں جو عصری علوم کی کتابیں ہیں، ان کو غیر سند یافتہ حضرت علامہ کیسے پڑھا سکتے ہیں؟ 14 سال تک کے تمام بچوں کو ماڈرن ایجوکیشن دینا لازم ہے اور ترمیمی ایکٹ کو ختم کیا جانا چاہیے۔ جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ صباحی یا مسائی تعلیم کے ذریعے دینی تعلیم کا سلسلہ جاری رکھ سکتے ہیں، ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ پچھلے ہفتے ہی قانون نافذ ہوا ہے کہ 15 سال سے نیچے کے بچوں کو کوچنگ یا ٹیوشن دینا جرم ہوگا۔ یعنی یہ راستہ بھی بند ہو چکا ہے اور سرکار نے تعلیمی اداروں کے لیے نیا نصاب بھی جاری کر دیا ہے۔ یعنی ہم اپنے اسکولوں میں بھی دینی تعلیم دینے کے لیے آزاد نہیں ہوں گے۔ یہ مسئلہ انتہائی سنجیدہ اور حساس ہے۔ گزشتہ کچھ روز قبل بندہ نے گروپ کے احباب کو متوجہ بھی کیا تھا کہ جن حضرات کے مولانا محمود مدنی صاحب وغیرہ سے مراسم ہیں، وہ انہیں متوجہ کریں اور ان کی مؤثر پیروی کروائیں، لیکن شاید ہمارے احباب نے ان کی حساسیت کو نہیں سمجھا۔ ابھی بھی وقت ہے۔ آج مدرسہ بورڈ کے وکلاء عدالت میں اپنا موقف رکھیں گے۔ وہاں نوعیت صرف مدرسہ بورڈ کے مدارس پر پابندی کی نہیں بلکہ تمام دینی مدارس نشانہ پر ہیں۔ اس لیے جمعیت یا دیگر بڑی ملی تنظیموں کا آگے آنا ضروری ہے۔ امید ہے میری یہ بات صدائے بس ہرا ثابت نہ ہوگی۔ ہماری یہ تاریخ رہی ہے کہ ہم وقت پر بیدار نہیں ہوتے اور اس وقت سر پر کفن باندھ کر نکلتے ہیں جب طوفان بہت کچھ برباد کر چکا ہوتا ہے۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ اس بار امت مسلمہ اور مسلم قیادت اس سے پہلے ہی کچھ کرے گی۔ معاملہ کافی سنگین ہے، یہ اتنا آسان اور ہلکا نہیں ہے جتنا آپ سمجھ رہے ہیں۔ اگر اتنا ہی یہ آسان ہوتا تو کورٹ 24 جنوری سے روزانہ بلا ناغہ 2.5 گھنٹے کی سنوائی نہ کر رہی ہوتی۔ مذہبی قیادت کو اب آگے آ کر اس مسئلے میں فریق بننا ہوگا۔ دشمن تو مدرسہ نام کو ہی برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ابھی مسلمان قومی یکجہتی اور جلسوں جلوس میں مصروف ہیں اور عدالتوں میں ان کے مقرر کے فیصلے لکھے جا رہے ہیں۔ جب آپ قومی یکجہتی اور اس طرح کے جھمیلوں سے فارغ ہو جائیں تو پھر اپنے مساجد، مدارس، عبادت گاہوں اور اپنے دینی و ایمان کی حفاظت کی فکر کیجیے گا۔ ابھی آرام کیجیے۔ جزاک اللہ خیر۔ اگر میری بات بری لگی ہو تو معذرت۔